امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر، تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی ہیں، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص، یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم۔ اب لے دے کر رہ گئے کون؟ سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے ناکام ہو گیا، قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کرے، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ، اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے، جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، اب وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے
हमारे हथियारों के ऑर्डर जा रहे थे वो कहां गए? कुल 65,000 फौज, और अरब के पास, सऊदी अरब के पास उतने टैंक भी नहीं है जितने के यमन जैसे गरीब मुल्क के पास। तो हमारा रुपया ये गया कहां? ये एक सवाल है जो हर शख्स के ज़हन के सामने है। अब हमें अपने मामलात को खुद संभालना होगा। इसी तरीके से जो मजहबी तबका है, और वहां है बड़ी तादाद में मजहबी तबका, नौजवान जिनमें बड़ा जज्बा है, और उनका वो जोश जिहाद उन्हें जिहाद अफगानिस्तान तक लेकर आया। सैकड़ों अरब नौजवान यहाँ जो है शहीद हुए। अपने मुल्क में तो उन्हें बोलने की भी कोई इम्कान नहीं है, लेकिन यहाँ वो जज्बा जो अंदर अंदर परवान चढ़ रहा है, वो जज्बा उन्हें लाया है और अफगानिस्तान की संगलाख वादियों के अंदर उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। वो तबका भी शदीद मुखालिफ हो चुका है कि इन्होंने अमरीकियों को बुलाकर, उनमें यहूदी भी है, ईसाई तो है ही है, यहूदी है, यहूदी औरतें हैं, जो कुछ अब वहां बेहयाई और बेपर्दगी के मनाजिर नजर आ रहे हैं। ये सरजमीन अरब, मैंने अमरीका में तकरीर सुनी है, इस्ना के जो फाइनल उनका एक सेशन था, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसमें मैं मदऊ किया गया था, और इसीलिए मैंने ये सफर किया था। एक नौजवान ने जो तकरीर वहां पर की है, वाकया ये है कि मैं हैरान रह गया उसकी जुर्रत का। उसने कहा कि हुजूर ने फरमाया था कि जजीरा नुमा अरब में 2 दिन जमा नहीं हो सकते, और आज शाही खानदान की सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अमरीकियों को इतनी बड़ी तादाद में बुला लिया गया है, जिनमें मोबाइल चर्च भी है, मोबाइल सिनेगॉग्स हैं, यहूदी मर्द और औरतें जो है दंदनाते फिर रहे हैं आज अरब की सरजमीन पर। लिहाजा जो मजहबी तबका है वो इस पर शदीद रद्द अमल जो है उसके अंदर पाया जाए। ये हालात हैं जो मैं आपके सामने चाहता था कि रखूं। ये वो शामत अमाल है। एक तरफ ये कि वो शख्सियत जो है सद्दाम हुसैन की, वो कोई पसंदीदा शख्सियत नहीं, लेकिन ये कि उस शख्सियत को तकवीयत देने वाले भी तो यही लोग थे। इन्हें खतरा था ईरान के इनकलाब से कि कहीं उसी किस्म का कोई इनकलाब हमारे यहां ना आ जाए, लिहाजा इनकलाब ईरान को एक्सपोर्ट न होने दे, इसलिए उन्होंने इसी सद्दाम हुसैन को बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद दी। आज वही है, अरबी की तो एक कहावत भी है, सम्मिन कलबक, या को लोग अपने कुत्ते को खिला पिला के मोटा करो, किसी रोज तुम्ही को काटेगा। आज वो तो इन्हें काटता, लेकिन ये कि उसका जो इलाज तजवीज हुआ है वो इंतहाई खौफनाक। 2.5 लाख अमरीकी वो इस्तेमार के पंजे जो बमुश्किल आलम अरब के सीने से जो गड़े हुए थे इस इस्तेमार ने, मुश्किल हटे थे कि एकदम अब वहां पर खबरें आ रही हैं, फरांसीसी भी आ रहे हैं, बरतानवी भी आ रहे हैं, कहां से फौजें आ रही हैं, और वहां पर 2.5 लाख तो सिर्फ अमेरिकन आर्मी का, उसमें तकरीबन 1.5 लाख तो पहुंच चुकी, और जो भी होगा वहां पर, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, इस कदर खौफनाक सीन है। मैंने बहुत से हजरात वाकिफ होंगे, कई मरतबा मैंने हवाला दिया है, मौलाना सैयद हामिद दिया रहमहुल्लाह, उन्होंने एक दफा मुझे बताया था कि अहादीस में जो कुर्ब क़यामत के हालात और वाक़यात की पेशिनगोइयां हैं, उनमें यह है कि वो जो आखिरी जंग होनी है जो कि दज्जाल के खिलाफ होगी मुसलमानों की, और जिसमें कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, जिसके सिलसिले में उससे पहले एक जंग होगी बहुत खौफनाक, बहुत खौफनाक। और अजीब अल्फाज उनके ये थे कि उसमें एक तरफ मुसलमान और ईसाई और यहूदी तीनों होंगे। ये बात समझ में नहीं आती थी कि मुसलमान और यहूदी एक जगह कैसे जमा हो सकते हैं। आज वो नक्शा नजर आ गया। आज इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, अब ये एक है, बल्कि चलते आइए, मिस्र, इसराइल, सऊदी अरब और जो भी इनके हवारी है वो सब एक साथ में खड़े, और उनके ऊपर सियादत किसकी है? अमरीका की। वो नशा आ गया है। और उस जंग के सिलसिले में मौलाना हामिद मियां रहमहुल्लाह ने मुझे बताया था कि हदीस में अल्फाज आए हैं, इतने लोग हलाक होंगे, इतने लोग हलाक होंगे, इतने लोग हलाक होंगे कि एक परिंदा सैकड़ों मील तक उड़ता हुआ चला जाएगा और उससे सिवाय लाशों के और कुछ नजर। ये नक्शा खाकम बदहन तुला हुआ है, खड़ा हुआ है। जो भी होगा, कीमियावी जंग, कीमियावी वारफेयर, केमिकल वारफेयर, और फिर एटॉमिक वारफेयर, जिसकी खुली धमकियां दी जाए। कभी कोरिया के बारे में अंदेशा था कि ये दरिंदे खुदा की धरती को, कोरिया की गरीब बस्ती को नागासाकी बना के छोड़ेंगे, हिरोशिमा बना के छोड़ेंगे। आज वो सूरत हाल जो है आलम अरब पर, हार्ट ऑफ द अरब लैंड, उस पर ये सूरत हाल बिल्कुल तुली खड़ी। इसमें हमें क्या करना चाहिए? मैंने ये चाहा कि पूरा पस मंजर आपके सामने, सिर्फ वक्ती सा कोई एक नारा, वक्ती सी कोई एक खबर, उसके हवाले से एक जज्बात का मामला, पूरा एक पस मंजर सामने रखिए। अब वो आपको शायद मेरी बातें जो है वो समझ में आ जाए। नंबर 1, हमें किसी सूरत इस जंग में अमरीका के घड़े की मछली नहीं करना। अमरीका इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं आया, अमरीका हरमैन की हिफाजत के लिए नहीं आया, अमरीका अपने मफादात, आलमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया, और ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो सऊदी शाही खानदान की हिफाजत के लिए आया। और बड़ा उम्दा मज़मून छपा था पिछले, बल्कि अभी तक तो वो ताजा ही है जब तक नया नहीं आता, निदा में, जिसका उन्वान था अरबों का छुरा और अरबों का गला। सारे पैसे भी इन्हीं से ले रहे हैं। $12 बिलियन का एक चेक लेकर गया जेल बैकर। अंदाजा तो की दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। महवे हैरत हो कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। 2 माह कबल इसका तसव्वुर नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कुव्वत अमेरिका की, तबाहकुन कुव्वत, और जमा हो जाएगी अरब के अंदर।
لیکن یہ کہ وہ کوس بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھرا انہی کا للا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے۔ اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے، باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے، وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے، بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے، تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات۔ آج آپ کو معلوم ہے دنیا دو طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی رچ اینڈ دی پور۔ یہ جو اقوام ہیں جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا یہ تیل، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ ایک دم دھڑام سے زمین پر آ جائے، وہ بھی برابر ہو کر آ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے۔ ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دی۔ پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر LND کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، اس کی مدد کی۔ کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے؟ پہلی بات یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجیں جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں۔ ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کرے۔ اب ایسے معاشرے کا تصور کیجیے جہاں سرے سے ہدایت ہے ہی نہیں، کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، باطل ہی بات، اس میں ایک شخص آنکھ کھولے اور پھر وہاں وہ خالق یہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید سورہ انعام میں پورا قصہ بیان، جس ماحول میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے وہ ماحول کون سا ہے؟ ہر طرح کا شرک وہاں پر انتہائی درجے میں، سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش، بتوں کی پرستش اور سیاسی شرک۔ بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں، نمرود جو دعویٰ تھا فرعون کا وہی اس کا تھا۔ کہیں سے کوئی توحید، کوئی اللہ کی بات، کوئی نیکی کی بات، کہیں کوئی روشنی، کوئی کرن اس معاشرے میں تھی؟ اس معاشرے میں خالص اللہ نے جو فطرت سلیمہ عطا کیا، جو عقل سلیم عطا کیا تھا، اس کی روشنی میں سب ہوئے ان تمام معبودوں کا انکار کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، میں تمہارے ان معبودوں کو، میں ان کی نفی کرتا ہوں، ان سب کا باغی ہوں، یہ سب گمراہی ہے، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے ہر طرف سے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی خالق۔ سورج کا بنانے والا، میں سورج کو نہیں پوچھتا، سورج بنانے والے کو۔ میں چاند کا پجاری نہیں ہوں، چاند کے خالق کا۔ یہ ستاروں کا میں پجاری نہیں، ستاروں کے پیدا والے کا میں۔ کائنات کا نہیں ہوں، کائنات کے خالق۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پہلا دیکھیے اپنے اوپر قیاس نہ کیا، آپ جو اللہ نے پیدا کیا مانو۔ آپ کے ایک کان میں پیدا ہوتے ہی اذان کہہ دی گئی، سے میں اقامت آخر کہیں نہ کہیں کوئی اثر اس کا ہو، ورنہ یہ بے مقصد کام نہیں ہے، حضور سے مسنون ہے یہ۔ کیا پتا ہمارے تحت الشعور کی کون سی ٹیپ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہو اور اس کے اوپر جو ہے یہ نقش ہو گئے۔ وہاں جو کچھ بھی کفر ہی کفر، سیاسی شرک، مذہبی شرک، ستارہ پرستی کا شرک، بت پرست۔ اس میں ایک اللہ، ایک نوجوان سلیم نے ان تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ۔ اب آپ سوچئے دوسرا امتحان، حق پر پہنچ تو گئے، حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں، اس کے لیے امتحانات آئیں گے، آزمایا جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ تو آسمان نے کہہ تو دیا ربی اللہ، آپ دیکھتے جانچیں گے، پرکہان دیں گے تمہارا وہ امتحان کیا ہے۔ اسی کو کہا رسول حامیم سجدہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے۔ یہ جم جانا، اس استقامت میں قیامت مثبت۔ سب سے پہلے گھر میں جنگ، باپ کہتا ہے ابراہیم کیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلہہ، میرے جو معبود ہیں ان سے تم نے روگردانی کر دی ہے۔ اور ابراہیم سب یا ابا جان انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ پاس، مجھے اللہ نے وحی کے سے ہدایت کا عطا کیا، تو آپ کو میری پیروی کرنی۔ دیکھیے بات الٹی ہو رہی، وہ باپ ہے تم بیٹے ہو، وہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے یہ بال
منہ پہ سفید کیے. تم کل کے بچے آج تم مجھ سے مانگ رہے ہو, مطالبہ کر رہے ہو. دلیل پہلے دن یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. وہ علم کا وہ شعبہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا. یاد آپ کو میری پہلی یا ابت لا تعبد شیطان, بجان کے شیطان کی پلے انہ کان للرحمن عصیا, وہ تو رحمان کا بڑا گنہگار تھا, سرکش تھا, باغی تھا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان, بجان مجھے بڑا اچھا کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہ میں شیطان کے ساتھی ہو اس بات, اور پھر آپ پر اللہ کا عذاب. اب 15ویں صدی میں ہم ہیں. اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے, گمان اندازہ اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت. اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ملا ہے, اشارہ ہے, میں اسے تفسیر نہیں کہتا. میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب. سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. نہیں, قسم ہے چاند. کلا والقمر واللیل اذ ادبر, اور رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑنے جانے لگے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا. بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی, دھندلی دھندلی جیسی چاند کی ہوتی ہے, لیکن وہ سورج نہیں. لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے, وہ لیل ادبر جا رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا. بس صبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر. بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی, وہ معمولی واقعہ نہیں. احدى الکبر یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے بے شک محمدی. نذیرا للبشر, پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے. یہ تو ہے حضور کا معاملہ. لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ, اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ. حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں, خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 زوال, تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز, ورنہ زوال 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 زوال. اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں. یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے, ورنہ 1000 سال تک سطوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے, چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا. بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور, اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے. فلا اقسم بالشفق. اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا. حضور کی بعثت کے وقت وہ سورج رسالت طلوع ہوا تھا, اب وہ سورج غروب ہو چکا. سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی, سرخ سی, بس وہی باقی رہ گئی. اور باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا وسعود کما بدا فطوبى للغرباء. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے. والقمر اذا اتسق, اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے. پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن. اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز, 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب. اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے, دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں, یہ میرا ذاتی گمان ہے, اختلاف کیا جا سکتا ہے. میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی 2 ہیں, ایک شیعوں کے مہدی, ایک سنیوں کے مہدی. ان میں بڑا فرق ہے. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں, وہ ان کے 12ویں امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا. تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں. وہ روپوش ہیں, چھپے ہوئے ہیں, اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے. اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے, اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر, وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے, اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں, آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں, غار سے نکل آئیں. دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. 300 برس تک اصحاب
काबे का हम रहे कि नहीं रहे, सोए रहे। 300 ईयर्स हम मानते हैं। हजरत ईसा उसी हयात अर्जी के साथ 2000 साल से मौजूद है आसमान पे कि नहीं है। आपको मालूम है हजरत उज़ैर 100 बरस तक मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिए गए। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा। तो नामुमकिनात में से कोई सवाल पैदा नहीं हो। लेकिन ये कि आया कोई इमामत मासूमा का तस्वुर कुरान और हदीस से हमें मिलता है? फिर ये क्या ये मौरूसी इमामत कि हजरत अली की नस्ल जो हजरत फातिमा से चली है उसी में ये इमामत होगी? इसके लिए हमारे पास कोई दलील नहीं है, हम उसको तस्लीम नहीं करते। हम तो समझते हैं कि मासूमियत खत्म हो गई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, खातिमुल मासूमीन है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उनके बाद तो इज्तिहाद है और खिलाफत है। आम मामलात में इज्तिहाद होगा, निजाम खिलाफत का होगा। तो हमारे नजदीक जो मैं जिस महदी का नाम ले रहा हूं वो महदी है जो एक मुजद्दिद होंगे, जैसे कि मुजद्दिदीन के नाम मैंने आपको गिनवाए, मुजद्दिद अल-फिसानी हो, शाह वलीउल्लाह हो, सैयद अहमद बरेलवी हो, शेखुल हिंद हो। एक होंगे इंसान जो पैदा होंगे इंसानों की तरह आमतौर पर अपनी उम्र को पुख्तगी को पहुंचेंगे, फिर वो सामने आएंगे मंजर पर, फिर वो काम करेंगे, क़यादत करेंगे। अरब में उनका ज़हूर होगा। दूसरी बात ये नोट कर लीजिए हजरत मेहदी के बारे में, हमारे यहाँ अहादीस के जो मजमूए हैं उनमें जो टॉप के 2 मजमूए हैं उनमें कहीं हजरत मेहदी का जिक्र नहीं, न सही बुखारी में न सही। लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सहाय सित्ता की बकिया 4 किताबों के अंदर मौजूद है, लिहाजा नजरअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर करना मुमकिन नहीं है। अब इसमें मैं चाहता हूं कि कुछ हदीसें आपको मैं सुनाऊं जिनमें हजरत मेहदी का तस्करा किया गया है। पहली है वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ला तज़हबुद दुनिया हत्ता यमलिकल अरब रजुलुम मिन अहले बैती। ये दुनिया खत्म नहीं होगी जब तक कि अरब पर मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत कायम न हो। और आपको मालूम है कि आज तक अरब पर हुजूर के अहले बैत की कोई हुकूमत कायम नहीं, और जब कायम हुई भी थी हजरत अली को अगर शुमार किया जाए, इसलिए कि हुजूर ने वो जो मशहूर वाक़या है कि एक चादर में ले लिया था हजरत अली को और हजरत फातिमा और हजरत हसनैन को, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं। तो हजरत अली की भी हुकूमत मुनक़िद नहीं हुई, पूरे आलम इस्लाम पर उनकी हुकूमत नहीं, इसलिए कि शाम और मिस्र दोनों सूबे जो हैं उन्होंने उनकी इताअत कबूल नहीं की। इस हवाले से ये मामला अभी होना है। ला तज़हबुद दुनिया हत्ता यमलिकुल अरब रजुलुम मिन अहले बैती युआतिउ इस्मुहु इस्मी। उसका नाम वही होगा जो मेरा नाम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका नाम भी मेहदी का नाम भी मोहम्मद हो। मेहदी तो उनका लक़ब है। ये तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में, सुनन अबी दाऊद जामे तिरमिज़ी, बल्कि अबू दाऊद में एक और रिवायत है, क़ाला हुजूर ने फरमाया लौ लम यब्क़ा मिन दुनिया इल्ला यौमुन, अगर दुनिया की जिंदगी में से कुछ भी न बचे सिवाय एक दिन के, लतव्वलल्लाहु तआला ज़ालिकल यौम, तो अल्लाह ताला उस दिन को लंबा कर देगा, हत्ता यबअसा फीहि रजुलन मिन्नी, यहाँ तक कि मेरे खानदान में से एक शख्स को उठाएगा, वह मिन अहले बैती, मेरे अहले बैत में से, युआतिउ इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबी है इस्म अबी, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उनका नाम होगा, और वो यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा मोलिया जुल्मन व जौरा, वो सरजमीन अरब को अदल और इंसाफ से उसी तरह भर देंगे जैसे कि वो जुल्म और ज्यादती से भर चुकी हो। दूसरी रिवायत है हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हुजूर ने फरमाया अल महदीयु मिन्नी अजलल जबहते अक़नल अनफ़े यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा मोलिया जुल्मन व जौरा यमलिकु सबअ सिनीन, रवाहु दाऊद, के मेहदी मुझमें से होंगे बड़ी रोशन पेशानी वाले और बड़ी खड़ी नाक वाले, वो जमीन को भर देंगे इंसाफ से और अदल से जैसे कि वो जुल्म से भरी हुई होगी, और वो 60 बरस तक हुकूमत करे। अरब में खालिस खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा का निजाम हजरत मेहदी के हाथों कायम होगा और 60 बरस तक कायम रहेगा अरब के अंदर। उसका अगला मरहला मैं बाद में बयान करूँ। तीसरी रिवायत, और इसको मैं इसलिए खासतौर पर सुना रहा हूँ कि इसमें वही अल्फाज आए हैं जो मैंने इब्तिदा में हदीस आपको सुनाई थी, उसके अल्फाज। अन अबी सईद क़ाल ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलान युसीबु हाज़िहिल उम्मा हत्ता ला यजिदु रजुलु मलजन यलजाउ इलैहि मिन अज़-ज़ुल्म। हुजूर ने जिक्र फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा इंतहाई इब्तिला और आजमाइश और मसाइब का कि किसी शख्स को कोई सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी उस जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए। फयबअसुल्लाहु रजुलन मिन इत्मती व अहले बैती, तो फिर अल्लाह मेरे ही खानदान में से, मेरे अहले बैत में से उठाएगा एक शख्स को, फयमलउ बिहिल अर्द क़िस्तन व अदला, और उसके जरिए से अल्लाह ताला जमीन को अदल व क़िस्त से भर देगा। यरदा अन्हु साकिनुस समा, ये वही अल्फाज आ गए। उससे फिर राजी हो जाएंगे आसमानों में रहने
والے بھی، مساکن الارض اور زمین میں رہنے والے بھی۔ لا تدع السماء من قطرها شيئا الا ثبت، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا۔ ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کچھ گزائے۔ چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عتبتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ، اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہو۔ پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے، یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے بڑی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے، خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک، وہ شہزادہ ٹھاٹ باٹ والا، جاگیر والا، گورنر کا بیٹا اور خود گورنر، اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گا، لیکن کنٹراسٹ بہت شدید، وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا، ہوتے 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 انتہا، اور یہاں سڈن آیا۔ چھٹی حدیث عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں، ہم جنت کے سردار ہیں، اور پھر آپ نے نام گنوائے، انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے، عبد المطلب کے بیٹے، اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر طیار، اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے، والمہدی، اور آخر میں جا کر مہدی۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، موت خلیفہ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گا، فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں، فیاتیہ ناس من اہل مکہ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فیخرجونہ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے، وہو کارہ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کو وہ ہاتھ پر بیٹھ دی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئے اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے، وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہے۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا زمین کے اندر، پورے کے پورے لشکر۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْضَ
فی الارض زمین میں فیلبس 7 سنین پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے 7 برس تک حکمران رہیں گے ثم یتوفا پھر ان کا انتقال ہوگا ویصلی علیہ المسلمون اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں. اسے بھی میرا گمان کہیے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے. ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز. امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتے. یہ بالکل تشتش بام ہے. امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر اپنا فوجی اڈا بنایا ہے تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے قرن الشیطان نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا. وہ شیطان کا سینگ ہے جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ. بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا عین وقت کے اوپر آ کر اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے. تو یہ معاملہ ہوا ہے تبدیلی کروا دی وہاں تو ہو گئی آرام سے کوئی بات نہیں. بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے واللہ عالم. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے. اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خارج ہے اس لیے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے بڑی پختہ ہے. پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں ہے کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے لیکن الحرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈ بہت بڑی فورس ہے. اصل بیڈوین فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی عرب فورس وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے نیشنل گارڈ ہے اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ. تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی. جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا تو یہ اختلاف ہوگا خانہ جنگی ہوگی. پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا میرے نزدیک میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں میں نے اس وقت وہاں کہا تھا اس سے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں ان کے ظہور کا وقت قریب. اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھتے ہیں. یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی. بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے آتش فشاں پھٹ سکتا ہے. تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا والقمر اذا اتسق 14 دن میں 14ویں کا چاند. اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی. لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے. عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہوئے عیاشی نے دولت نے پیسے دولت پیسہ عیاشی اس کی وجہ سے کھوکھلے ہوئے. یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. بہت سے ہوں گے آپ اطمینان سے تشریف رکھیے بہت ہوگی بات ہوگی آپ اس طرح صبر سے سن لیجئے. میں اب تقریباً اپنی گفتگو کے اختتام تک پہنچ رہا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی ہم اکرم العرب فرس واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین. رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اشتہار تھا اس کے مطابق غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت تک. عربوں میں دم نہیں ہے موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے. دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق فیوتئون للمہدی یعنی سلطان. لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں.
تین، ایران، افغانستان، پاکستان، یہ تین سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت. ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں. لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت. ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں. حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہے. اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کرتے تو کیا تکلیف میرے بینک سے. البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا، اس کی تو جان پر بن جائے گی. تو یہ ہے انفاق کا معاملہ. اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے. قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا. اور جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو. قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا. اگرچہ فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی امراء کے مال میں سے مزید دے سکتا ہے زکوٰۃ. لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان اصل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے، یہ آپ کی چوائس پر ہے. البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک. عام حالات میں یہ نہیں، ایک شخص آئے صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. میں نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے وہ رسا کو قریب اور فقیر بنا کر جاؤ. اچھا میں آدھا نہیں، آدھا بھی بہت. فرمایا تہائی دیتا ہوں. فرمایا ہاں تہائی کافی. وَالثُلُثُ کثیر، اور ثلث بھی بہت. اور یہی قانون ہے وراثت کا. آپ ثلث سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. 2/3 مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق، اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وصیت نہیں، وارث کے لیے لا وصیت لوارث. تو یہ ہے زکوٰۃ در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی ہے. کم سے کم یہ تو دو. بوتل کا کور کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت. کہہ دیجئے نبی کہ میری تو جانب وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا. اس کو سنا؟ قرآن کو. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن، یہدی الی الرشد، جو نیکی اور رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. فآمنا بہ، تو ہم تو ایمان لے آئے. اس وقت بھی میں نے کہا یہ لمحہ فکریہ ہے، ایک دفعہ کیا اجتماع ہے قرآن کا، اور وہ بندے کہاں سے کہاں پہنچے. داعی بن ہمارا کیا ہے؟ ہم نے اس معنی میں قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں. سنتے ہیں تو خیبر میل کی اسپیڈ سے جو پڑھ رہا ہوتا قاری، 5 دن میں پورا قرآن، 6 دن میں پورا قرآن، اور اشتہار دیے جا رہے ہیں. یہ ہے ہمارا ریچول. یہاں تو 20 منٹ میں ہو جاتی ہے، یہاں 30 منٹ، یہاں چلو وہاں اور اس سے بھی کم میں ہو جاتی ہے، وہاں چلو. قرآن کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے وہ آپ کو پوزیس کر جانے نہ دے. انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. وانہ تعالی جد ربنا، اور یقیناً ہمارے رب کی عزت شان بہت بلند ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہیں اختیار کی نہ کوئی بیوی اور جورو نہ کوئی اولاد. وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یقیناً ہمارا جو بے وقوف ہے بڑا، مراد یہاں پہ ہے وہی عزازیل، ابلیس، لعین. وہ چونکہ ہمارا ذرا بڑا بڑگر ہے تو وہ جو کچھ کہتا رہا ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. ہم تو اس گمان میں رہے، خوش گمانی میں، کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھیں گے، لیکن وہ بدبخت تو جھوٹ باندھتا رہا. ہم نے اپنی شرافت میں اس کی بات کو مان لیا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اور یہ کہ جو انسانوں میں سے مرد ہیں وہ جنات کے مردوں میں کی حفاظت پکڑتے ہیں. یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ. وہ سمجھتے تھے کہ بیابان میں جو ہے جنات رہتے ہیں اور وہ ان کے جو ہے سردار بھی ہیں. تو اب راستے نے پڑاؤ ڈالا ہے جنگل میں، تو سب سے پہلے کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کے، اس بیابان کے جنات کی ہم پناہ میں آتے ہیں. اب وہ سنتے ہوں گے یہ بے وقوف، یہ آدم کی اولاد، ہمارے تو جد امجد
امجد کو نکال دیا گیا جنت سے اس لیے کہ اس کو سجدہ نہیں کیا، یہ ہمیں معبود بنائے بیٹھے ہیں، ہماری پناہ طلب کر، لہذا ان میں اور سرکشی پیدا ہو گئی اور اکڑ گئے کہ یہ انسان ہو کر یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں، ہم سے طلب کر رہے ہیں پناہ، تو اس سے ان کے اندر اور زیادہ سرکشی پیدا ہوگی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، دیکھو انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے۔ اس کے دو معنی، یعنی بعد سے بعد الموت کوئی نہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں، اور یہ بھی کہ شاید اب اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہ بھیجے، ان یبعث اللہ احد، اس لیے کہ 600 برس بیت چکے تھے، وہ تورات سے واقف تھے جو سورہ احقاف میں تذکرہ آیا ہے، فترت وہی 600 برس، اور یہ طویل ترین وقفہ تھا نبوت کا کہ کوئی نبوت کوئی رسالت دنیا میں، تو ان کو یقیناً اس سے خیال ہوا ہوگا کہ بس اب ختم ہوا معاملہ، اب کوئی اور رسول نہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے ذرا ٹٹولا آسمان کو، ہم نے چاہا کچھ خبریں لے کر آئیں ذرا غیب کی، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُعُبًا، تو ہم نے تو پایا اس کو کہ وہ بھرا ہوا ہے سخت چوکیداری سے اور انگارے رکھے ہوئے ہماری وہ ہمیں کھدیڑنے کے لیے، یعنی یہ کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی واقعی وقت ایسا ہے، کیونکہ یہ سارا انتظام خاص طور پر جبکہ وہی یہ نبوت آتی تھی تو اہتمام کر لیا جائے۔ عام حالات میں کوئی بات، روح اتر رہے ہیں فرشتے، اور یہ جو ہے یہ آگ سے بنے ہیں، وہ نوری ہیں یہ ناری ہیں، کچھ نہ کچھ ان سے یارانہ گانٹ کے کچھ نہ کچھ ان سے لے لیتے، یا یہ کہ اچک لیا، من استرق سرقۃ، کسی نے کوئی چیز جو ہے کہیں سے لے لی۔ لیکن اب جو ہم نے دیکھا ہے آسمان کو تو واقعی وہاں تو بڑے سخت پہرے لگے ہوئے، یعنی کوئی نہ کوئی وحی کا صلہ ہے اور نبوت آ رہی ہے، اور وہ نبوت ہمیں تو مل گئی، ہم جا کر سنائے کلام اور ہم ایمان لے آئے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے، وہاں پہ گھاٹ میں بیٹھا کرتے تھے کچھ سنبل لینے کے لیے، مقعد بیٹھنے کی جگہ، مورچہ جہاں پہ بیٹھا جائے، ہم وہاں پر اپنے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں، میزائل پیچھا کرے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَوْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، معلوم ہوتا بہت بڑے عالم تورات کے جاننے والے، انہوں نے ایک ایسی عظیم بات کہی، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آیا زمین میں بسنے والے ان انسانوں کی کوئی شامت آ گئی ہے یا اللہ نے ان کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ، رسالت آئے گی